السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جیل میں کیا سلوک کیا جا رہا ہے، سابق وزیر اعظم اور ظلم کی ایک داستان جو اس وقت اٹک جیل میں چل رہی ہے۔ بابر اعوان نے اس کے بارے میں کیا رپورٹ دی ہے، یہ بہت ضروری آڈیو ہے، آپ سب کو سننی چاہیے، ہمارے پروگرام کو آگے بھیجنا چاہیے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ تھوڑی دیر پہلے لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے اٹک جیل میں، اور وہاں جو حالات ہیں جس طرح سے باہر پورٹرے کیا جا رہا ہے، یہ بگ فیٹ اور ایٹروشس لائز انگریزی میں اس کو کہتے ہیں۔ اس ظالمانہ طریقے سے سچ کا قتل عام کر کے یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم امہ کا سب سے بڑا لیڈر، جو اس ملک کے سب سے چھوٹے چھوٹے بونے ہیں، انہوں نے پکڑ کے اس شیر کو جہاں پہ بند کیا ہے اٹک، میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک 8x8 کا سیل ہے جس کو ڈیتھ سیل کہتے ہیں، اس سیل کے اندر عمران خان کو رکھا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سیل کے اندر ہی ان کی تمام جو انسانی حاجات ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کے لیے ایک کھلی چھوٹی سی جگہ ایک کونے کے اندر اس سیل کے اندر موجود ہے۔ نمبر 3، ان کے پاس نہ کوئی چٹائی ہے، نہ ان کے پاس کوئی چارپائی ہے، نہ نواز شریف کی طرح ٹی وی ہے، نہ ہی خبریں سننا، اور نہ ایک باہر ایمبولینس کھڑی ہے۔ ان کو جو جس جگہ بند کیا گیا ہے اس جگہ کے اندر کوئی کولر بھی نہیں ہے اور اس جگہ کے اندر کوئی اے سی بھی نہیں ہے۔ ان کو جس جگہ پہ بند کیا گیا ہے وہاں کسی کی رسائی نہیں ہے۔ ان کو جس جگہ پہ بند کیا گیا ہے اس جگہ کے اندر صفائی ستھرائی کا سرے سے کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ جس جگہ پہ مسلم امہ کے اس عظیم لیڈر کو قید کیا گیا ہے اس جگہ پہ نماز کے لیے وضو کرنے کا کوئی صاف ستھری جگہ کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ جس جگہ پہ عمران خان کو بند کیا گیا ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نماز کے لیے جائے نماز بھی نہیں بچھائی جا سکتی۔ عمران خان کو جو دال مل رہی ہے وہ قیدیوں والی دال ہے، اور عمران خان کو جو روٹی مل رہی ہے وہ قیدیوں والی روٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کس قسم کا آٹا اور کس قسم کی دالیں جیل کے اندر دی جاتی ہیں لوگوں کو کھانے کے لیے۔ اور عمران خان کو جو سب کے ساتھ چائے بنتی ہے وہ اور رات کی سوکھی روٹی وہ ناشتے کے طور کے اوپر مل رہی ہے۔ عمران خان کا پیغام میں آپ کے نام دینا چاہتا ہوں، جو الفاظ ان کے ہیں اور زبان میری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو جس حالت میں رکھا گیا ہے اس حالت میں نہیں، اس سے بری حالت میں رکھیں۔ ان کو سی کلاس میں رکھا گیا ہے۔ جو گریجویٹ ہے اس کے لیے لکھا ہوا ہے اس کو جیل کے اندر بی کلاس ملے گی۔ پریزن رولز کے اندر جو قیدی ہیں ان کی سہولتیں، ان کے لیے لائبریری ہوتی ہے، ان کے لیے سیر کا باقاعدہ ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، ان کو باہر نکال کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ کوئی انسانی سہولت جو پریزن رولز کے اندر کسی بھی قیدی کو مل سکتی ہے وہ عمران خان کو، یہ میں ابھی آپ کو تازہ ترین بتا رہا ہوں کہ کوئی سہولت ان کو میسر نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ کے نام پیغام پاکستانیوں، پاکستان کی بہنوں، پاکستان کے بچوں، پاکستان کی بیٹیوں، پاکستان کے بزرگوں، and I'm addressing the whole world by the way، اور جتنے بھی بیرون ملک پاکستانی درد مند رہتے ہیں، یہ آپ کا لیڈر کا پیغام ہے آپ کے لیے، کوٹ آن کوٹ یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سی کلاس میں نہیں، اس سے بری کسی ڈی کلاس میں بھی لے کے چلے جائیں، لیکن مجھے غلامی قبول نہیں ہے، کسی صورت میں غلامی قبول نہیں کروں گا، حقیقی آزادی کے لیے میں کھڑا رہوں گا، لڑتا رہوں گا۔ آپ کو بھی کہا ہے اتفاق کا مظاہرہ کریں، اتحاد کا مظاہرہ کریں، جرأت کا مظاہرہ کریں، حوصلے کا مظاہرہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں۔ اور عمران خان کھڑا ہے۔ اب میں آپ کو عمران خان کی لیگل پوزیشن جو آج ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2 دن تک ہمیں ٹالا گیا، آج ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا، لیکن ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب سے تقریباً کچھ منٹ پہلے ہمیں عمران خان کے سائن کردہ وکالت نامے اور کاغذات وہ ہمیں مل گئے۔ اب صبح سویرے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی اپیل دائر کر دی جائے گی۔ اگر انصاف ہے، اگر قانون، اچھا یہ اپیل اصل میں دائر کر دی گئی ہے، مگر وہ جج جو ہے اس کو میرا خیال ہے کہ بیماری پڑ گئی ہے کوئی، یہ میں نے آپ کو صبح ہی بتایا تھا، یہ شاید میسج کل کا ہے، مگر جو حالت ہے جیل کی وہ آپ کو بتائی گئی ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے، اس سے پہلے جو چیف آف آرمی سٹاف گئے انہوں نے کہا فروری سے ہم نے سیاست میں حصہ لینا چھوڑ دیا۔ اچھا جی، اب گورنمنٹ کال کی تو چلی گئی، دفعہ ہوگی، سب نے لان تان کی ہوئی ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا پہ عام پبلک لان تان کر رہی، شاہ خان عباسی جیسے لوگ بھی لان تان کر رہے ہیں
کہ ان لانتیوں نے کوئی کام نہیں کیا. اور پھر یہ بھی سامنے چیز آئی تھی کہ جی موجودہ گورنمنٹ نے عمران خان کی آواز پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، ٹی وی پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اس کی تصویر نہ دکھائی جائے، نام نہ لیا جائے. اب وہ تو چلے گی، اب کس نے لگائی ہوئی ہے پابندی؟ ذرا ان سے پوچھے بندہ جو لوگ پیچھے ہیں کہ پابندی تو ابھی تک قائم ہے، وہ تو دفعہ دور ہو گئے. یہ سب بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں. سب کو پتہ ہے اس وقت کہ عمران خان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے، کون ہے اس کے پیچھے، آپ سب کے علم میں ہے. روزانہ میں یہ چیزیں کھول کھول کے کچھ 14 ماہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب یہ عمران خان کو ہر صورت راستے سے ہٹائیں گے. جو ظلم جیل میں ابھی آپ نے سنا، میرا خیال ایک عام قیدی سے بھی وہ ظلم نہیں کیا جا سکتا. کل ایک ویڈیو منظر عام پر آئی، ان صاحب کو وہ ایسے تھے جیل میں جیسے وہاں پہ سسرال آئے ہوتے ہیں. بہترین قسم کا بیڈ، ایئر کولر، ہر چیز ملی ہوئی تھی. بعد میں پتہ چلا جی یہ جو بندہ ہے اس کے پاس دولت ہے اور اس نے ہڈی ڈالی ہوئی ہے. مگر کیونکہ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پنگا ڈائریکٹ چیف آف آرمی سٹاف سے، اور وہ پنگے کے نتیجے میں جس طرح بھٹو پہ ظلم کیا گیا تھا، آپ کو شاید پرانے لوگوں کو یاد ہو کہ بھٹو کے اوپر ظلم اس طرح کیا گیا کہ جنرل چشتی نے بھٹو کو میرا ٹھڈے شڈے بھی مارے، چپیڑے بھی ماری، گالیاں بھی نکالی، اور پھر اس کو بھی اسی طرح ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا تھا. لیکن اس سے زیادہ اب ظلم یہ ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کمینگی کی کوئی انتہا ہوتی ہے، کمینوں کی بھی کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے، مگر یہ تمام میرا خیال ہے جو معیار تھے وہ ختم کر دیے گئے. کمینگی کی آخری حد پہ اس وقت سب کچھ چل رہا ہے. اگر آپ عمران خان کو ایک اچھی سہولت دیتے، بیڈ دیتے، ہر چیز ٹی وی لگا کے دیتے، نظر بند کر دیتے گھر میں فرض کرے یا کہیں پہ بھی، لیکن بتاتے جناب دنیا تو آپ کو دیکھ رہی ہے نا، تو دنیا تو لان تان کر رہی ہے آپ کے اوپر. دنیا کی لان تان تو اتنی پڑ رہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن کیونکہ میں نے ابھی جو کمینوں کا معیار بتایا وہ تمام حدود اس وقت پار ہو چکی ہیں. عمران خان کے متعلق میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ غلامی قبول نہیں کرے گا، مر جائے گا. خدا نہ خواستہ جیل میں عمران خان کو کچھ ہو گیا، اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہونا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی قدرتی اگر بھی کچھ ہو گیا نا اس کے ساتھ، کیا پتہ ہوتا ہے انسان کا کسی کا بھی، لیکن یہ ملبہ سارا ان کے اوپر پڑ جانا، اس کے بعد آنا انقلاب. کیونکہ جس طرح یہ تکلیف اسے دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، 72 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، اور جو ظلم اس پہ ڈھایا جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ قدرت کوئی ایسا راستہ نکالے کہ اسی طرح ہی پاکستان میں کبھی کوئی تبدیلی آ سکے. اتنے بزدل ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں بنا سکتے، بیچ نہیں سکتے، پابندی لگا دی. یہ حالت ہے ان لوگوں کی. اتنے گر گئے ہیں، اتنے کمزور ہیں یہ لوگ، اور دعوے ہم گھس کے ماریں گے. ایک جھنڈے سے ان کو ڈر لگ رہا ہے، ماریں گے گھس کے. سائفر آج وہ ڈی جی آئی ایس وی آر کی پرانی تقریر چل رہی تھی کہ یہ ایک کہانی گڑی گئی تھی. آپ آگے اس کو بندہ پوچھے کہ جو ادھر سے گورنمنٹ گئی، ادھر سے سائفر آؤٹ ہوا ہے، کیا میسج آیا اس میں، کیا ہونے والا ہے، یہ بھی آپ کو میں جلد بتاؤں گا، اور کیوں ایک ہی ٹائم پہ یہ سب کچھ ہوا ہے. ناظرین، یہاں پہ آپ یورپ میں جیلوں میں چلے جائیں، چاہے وہ عام قیدی ہے، چاہے وہ بڑا قیدی ہے، چھوٹا ہے، ہر سہولت ہے یہاں پہ ان کے لیے. یہاں تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک انگلینڈ کا واقعہ ہے، میں ویسے سنا چکا ہوں، پھر سنا دیتا ہوں. کسی کو پولیس پکڑ کے لے گئی، تو جب نماز کا ٹائم ہوا تو پولیس والے نے آ کے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا جی. اس نے وضو کروایا، جانماز دیا، صاف ستھری جگہ دی کہ آپ یہاں اپنی عبادت آرام سے نماز پڑھ لیں. یہ جو ملک آپ کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں، ان کا معیار دیکھے اور اپنی شکلیں دیکھے، اپنی گرے مال میں دیکھے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ تو کافروں سے بدتر مخلوق ہے اس وقت. اگر میرے سے پوچھا جائے، آپ تو انسانیت کے نام پہ ایک دبا ہے.
اگر میری رائے لیں تو باقی دنیا آپ کو اس سے زیادہ یاد کر رہی ہے. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.